امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کو 36 دن ہو چکے ہیں۔ اس دوران ایران کی طرف سے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ ایک دن میں ایران کی جانب سے امریکہ کے 5 جہاز مار گرائے گئے ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی اس کا جزوی اعتراف کیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ 2 جہاز ایران میں ضرور مار گرائے گئے ہیں اور 2 ہیلی کاپٹر بھی ایران میں تباہ ہوئے ہیں جو ملبے کو دیکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے یا پائلٹوں کی تلاش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ایک جہاز میں 1 پائلٹ تھا جبکہ دوسرے میں 2 پائلٹ تھے۔ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے 1 پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے، تاہم اس کی کوئی فوٹیج جاری نہیں کی گئی۔ باقی پائلٹوں کی ایران کو بھی تلاش ہے اور امریکہ کو بھی تلاش ہے۔ امریکہ اپنے پائلٹوں کی تلاش کے لیے اور ملبے کو دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجتا ہے۔ 2 مار گرائے گئے ہیں اور اس کے بعد امریکہ خبردار ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کئی دعوے کیے گئے۔ ایک دعویٰ ان میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایران کی نیوی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران کی ایئر فورس بھی موجود نہیں رہی، جبکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ و برباد کرنے کا ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے جس طرح سے امریکہ کے جہاز پر جہاز گرائے جا رہے ہیں، ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم پہلے کی طرح ہی کار فرما ہے، بلکہ اس کی کچھ فعالیت بڑھ بھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے 5 جہاز ایک دن میں مار گرائے اور اس سے پہلے بھی امریکہ کے کئی جہاز مار گرائے گئے ہیں۔ اب تک امریکہ کے مار گرائے گئے جہازوں کی تعداد 21 ہو چکی ہے۔ ان کو ہم مار گرائے نہ بھی کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے ایران کی طرف سے جو جہاز تباہ کیے گئے ہیں ان کی تعداد 21 ہو چکی ہے، کیونکہ کئی جہاز سعودی عرب اور کویت میں تباہ ہوئے تھے اور 1-2 جہاز عراق میں بھی تباہ ہوئے ہیں۔ ایئر میں ریفیولنگ کرنے والے 5 جہاز سعودی عرب کے امیر سلطان ایئر بیس پر تباہ کیے گئے تھے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ امریکہ کے 2 مار گرائے جانے والے جہازوں میں ایک F-15 ہے اور دوسرا F-35 ہے اور یہ دونوں جدید ترین جہاز مانے جاتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی دشمن کے خلاف 91ویں لہر میں US ابراہیم لنکن کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی ہم نے میزائل حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایرانی میزائل بلا رکاوٹ اہداف پر گرنے سے زوردار دھماکے ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ ایران کی طرف سے اردن کو بھی کھینچ کر اس جنگ میں شامل کر لیا گیا ہے، جنگ میں لپیٹ لیا گیا ہے۔ اردن کے الارزق فوجی اڈے پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ بحرین میں ایمازون کی کلاؤڈ فیسلٹی بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے جس طرح سے امریکہ کے جہاز مار گرائے گئے اور حملوں میں جس طرح سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس سے ٹرمپ کی طرف سے یہ کیے گئے دعوے کہ ایران کو ہم نے شکست دے دی ہے، امریکہ جیت چکا ہے اور رجیم بھی چینج کر دی ہے، اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ ادھر ٹرمپ صاحب ہیں کہ جیت کے دعوے پر دعوے کیے جا رہے ہیں، اگر جیت گئے ہیں تو پھر جنگ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جشن ہوتا ہے اگر کوئی جنگ جیت جائے۔ یہاں جشن نہیں ہو رہا بلکہ برطرفیاں ہو رہی ہیں اور ایران کی طرف سے ان کے جہاز پہ جہاز مار گرائے جا رہے ہیں، اور یہ برطرفیاں بھی اس صورت میں ہو رہی ہیں کہ جنگ پوری زوروں سے جاری ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے برطرفیاں کی جا رہی ہیں، اپنے آرمی چیف کو بھی انہوں نے برطرف کر دیا یا ان کو گھر بھجوا دیا۔ ان کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں برطرفیوں کی خزاں اتری ہوئی ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل رینڈی جارج کو اچانک عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جنرل ڈیوڈ بارڈن اور میجر جنرل ولیم گرین جونیئر کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کو بھی ہٹا دیا اور پام بونڈی کی جگہ نائب اٹارنی جنرل ٹاڈ بلانچے کو قائم مقام اٹارنی جنرل مقرر کر دیا۔ اور یہ وہی ٹرمپ ہے جن کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہی صدر ہیں، وہی وہاں پہ وزیر خارجہ ہیں، وہی وہاں پہ فوجی کمانڈ ہے۔ جبکہ سپریم لیڈر علی خامنہئی شہید ہوئے تو ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی وہاں پہ ان کے جان نشین کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ادھر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دی ہے اور پرانی کی بجائے اب نئی قیادت جو آئی ہے وہ معتدل ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے اپنی پوری کوششوں کے باوجود رجیم تو چینج نہ ہو سکی، لیکن ٹرمپ کی اپنی ٹیم چینج ضرور ہو گئی ہے۔ ادھر ہماری رجیم کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی طرف سے بھی ایک نیا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے۔
پیٹرولیم کی قیمتوں میں پہلے 192 روپے اضافہ کیا گیا، پہلے 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا، اور اس پیٹرول پر یہ اضافہ کیا گیا جو پہلے سے ان کی طرف سے خرید کے رکھا گیا تھا، جو $62 فی بیرل کے حساب سے عالمی مارکیٹ سے خریدا گیا تھا، اس پر بھی 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 137 روپے فی لیٹر کل اضافہ کیا گیا۔ اب شہباز شریف صاحب کی طرف سے ٹوپی ڈرامہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ لیوی ہم نے 80 روپے فی لیٹر کم کر دی۔ 137 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کے لیے ان کے دو وزراء سامنے آئے تھے، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم۔ جبکہ 80 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے تو شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کرنے کے لیے چلے آئے اور کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ دیکھیں میں پاکستانیوں کا کتنا زیادہ خیر خواہ ہوں، میں نے 80 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے، لیکن 192 روپے جب اضافہ کیا گیا تو اس وقت قوم کا خیر خواہ کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پیٹرولیم پر جتنے زیادہ ٹیکس اگر وہ ختم کر دیے جائیں تو 1 روپے بڑھانے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا کر جس طرح سے شب خون مارا گیا تھا، اب یہ حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو دلاسا دیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب میں جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جتنی بھی سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ میٹرو ہے، اورنج لائن ہے یا پھر دیگر گاڑیاں ہیں، ان کو فری کر دیا گیا ہے کہ مسافر اس میں بیٹھیں، ایک جگہ سے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جگہ جائیں، کوئی کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی کمی نہیں ہے اور جہاز پہ جہاز بھی آ رہا ہے، تو پھر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ کر کے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور پھر یہ ڈرامے بازی کہ ہم نے ٹرانسپورٹ فری کر دیا اور پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے کمی کر دی ہے، اور یہ کمی پیٹرول کی قیمت میں کی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت میں نہیں کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے یا پھر وہ پاکستان سے بدظن ہوئے ہیں؟ ان کی طرف سے مطالبہ سامنے آ گیا کہ ہمارے جو آپ کے ہاں $2 ارب ڈپازٹ کیے گئے ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ ان پر پاکستان کی طرف سے 6% سود ادا کیا جا رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا، جس پر حکومت پاکستان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک، بلکہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کے $2 ارب واپس کر دیے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات والے بدظن اس لیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایران سے بار بار کہا گیا کہ آپ نے خلیجی ممالک میں اگر حملے کرنے ہیں تو سعودی عرب پر کم از کم کیے جائیں، تو متحدہ عرب امارات کو یہ اعتراض ہے کہ آپ نے صرف سعودی عرب کی بات ہی کیوں کی ہے، ہماری بات کیوں نہیں کی؟ حکومت کی طرف سے $2 ارب 1 مہینے میں لوٹانے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ $2 ارب کہاں سے آئیں گے؟ کیا IMF سے قرضہ لیا جائے گا یا پھر پیٹرولیم کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہیں اسی سے ان کو اتنے پیسے آ جائیں گے کہ متحدہ عرب امارات کے $2 ارب ان کو لوٹا سکیں؟ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا لالچ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وقت ملا تو آبرائے ہرمز آسانی سے کھلوا کر مال بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا ایران کو کہ معاہدہ کرو ورنہ سب ختم کر دیا جائے گا۔ ایران کی طرف سے اس کا ترکی بترکی جواب آ گیا کہ دشمن کی شکست تک جنگ جاری رہے گی۔ وال سٹریٹ جرنل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کبھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع اپنے فوجیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی حضرت عیسیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، لاہور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ افغانستان میں ایک گھر اس زلزلے سے گر گیا جس سے 8 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ شدت زلزلے کی 6.1 تیورس کا مرکز بتایا جاتا ہے کہ ہندو کش ریجن تھا جو افغانستان میں ہے۔ لوگ وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اللہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے ہمارے ملک کو بلکہ عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ پنجاب کے وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا بیان سامنے آیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گوبر پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، بلکہ جس طرح سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس طرح سے عوام کو بتایا نہیں جا رہا بلکہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بھینسوں پر فی دن 30 روپے کا ٹیکس ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے ہے کہ گوالا کالونیوں میں جن لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں ان کی صفائی ستھرائی کے لیے ہمارا جو پنجاب
ستھرا پروگرام ہے، اس کو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ صفائی کرتے ہیں، گوبر اٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے فی بھینس 30 روپے ٹیکس لگایا گیا ہے۔ پھر ایسی وضاحت کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ یہی سامنے صورتحال آئی ہے کہ حکومت کی طرف سے 30 روپے ایک بھینس پر ٹیکس لگایا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک مہینے میں یہ ٹیکس بنتا ہے 900 روپیہ۔ یہ کیا روزانہ کی بنیاد پر لیا جائے گا، یا مہینے بعد لیا جائے گا، 6 مہینے بعد لیا جائے گا، یا پھر سال بعد لیا جائے گا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس کی کیا وضاحت آتی ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کی۔ جس طرح سے پاکستان ایران اور امریکہ کے مابین ثالث بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسی حوالے سے یہ خبر ہے کہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ پاکستان چین 5 نکات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے چین کا دورہ کیا گیا تھا، وہاں پہ 5 نکات سامنے آئے تھے، ان پر اب انہوں نے گفتگو کی ہے سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ۔ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور ہمارے فل وزیر اعظم جس طرح سے سفارتکاری کر رہے ہیں، جس طرح سے ثالث بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ونگیاں لتاں تے پولیس مقابلے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔